سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس سے سینیٹر عرفان صدیقی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بیان کروں ابھی انہوں نے کہا ہمارے ایک ہمارے وزیر منصوبہ بندی کا نام لیے بغیر ان کو ارسطو کہا، تو میں بڑا شکر گزار ہوں۔ ارسطو بڑی صاحب دانش شخصیت تھی اپنے عہد کی، کیونکہ نام دینے میں ان کو ماشاءاللہ بڑی مہارت حاصل ہے۔ شکر ہے کہ کوئی اور نام نہیں دے دیا۔ ارسطو کہنا بڑی عزت کی بات ہے، لیکن آپ کے ارسطو نے اکانومی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ جتنی دیدہ ریزی سے، جتنی توجہ سے، جتنے انہماک سے، جتنی محنت سے وہ باہر کا پڑھا لکھا شخص ہے، اس نے جو کام کیا ہے شاید آپ کے پونے 4 سالہ دور میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ تو وزیر خزانہ کا انتخاب ہی نہیں کر سکے۔ آپ اورنگزیب کو کہتے ہیں یہ بینک سے اٹھ کے آ گیا، آپ کوئی بینک سے اٹھا کے لائے، کوئی کہیں سے اٹھا۔ 4 یا 5 وزیر انہوں نے بدلے، وزیر خزانہ بدلے پونے 4 سال کے اندر، کتنے ہی سیکٹری بدلے، اور تانا ہمیں دیتے ہیں جی کہ اورنگزیب کو آپ اٹھا کے لے آئے۔ اورنگزیب تو جس دن سے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور کام کر رہے ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اب آگے یہ جناب، انہوں نے اور ملک و قوم کی کیا خدمت کی؟ اور ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ملک ہمارے خلاف عدم اعتماد آ گئی ہے اور ہمیں اس ملک کی باغ ڈور چھوڑنا ہوگی، 11 فروری کو جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا، تو اگلے ہی ہفتے کے بعد، ہفتہ 10 دن بعد 28 فروری کو انہوں نے کیا کیا کہ روپے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت 10 روپے گرائی اور ایک بحران پیدا کر دیا، اور آئی ایم ایف کے حلقوں کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا، اور آئی ایم ایف پاکستان کے بارے میں خوف زدہ ہو کے ٹھٹک گیا، جو آج تک اس کا خوف دور نہیں ہو رہا۔ یہ کون سی اوپل وطنی تھی؟ جب آپ یہ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ پیسہ نہ بھیجو پاکستان، یہ کون سی اوپل وطنی ہے؟ آپ نے جس دن سے اپیل کی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، اور پچھلے مہینے تک یہ 3 ارب ماہانہ سے یہ رقم بڑھ چکی تھی، اور ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ سالانہ 40 ارب کے ریکارڈ حجم تک پہنچ جائے۔ تھینک یو۔ ایک اور اپیل کیجئے، خان صاحب سے کہیے تاکہ یہ رقم جو ہے وہ 33 سے آگے بڑھے اور 40 کے قریب پہنچے۔ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل سے خط لکھتے ہیں آئی ایم ایف کو، پھر جو عمر ایوب کو حکم دیتے ہیں کہ ڈوزیر تیار کرو اور آئی ایم ایف میں جاؤ، پھر آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں۔ یہ حب الوطنی کی کون سی قسمیں ہیں؟ ہمیں بتا دیں۔ اگر پاکستان کے خلاف جاتا ہے آئی ایم ایف، ادھر انڈیا اپیل کرتا ہے، ادھر یہ اپیل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ایکویٹ کیوں کرتے ہو ہم نہیں کرتے ایکویٹ۔ آپ محب وطن ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ کو پاکستان کا درد ہے، لیکن کیا پاکستان کا درد رکھنے والا کوئی آدمی کہے گا کہ پاکستان کو بھوکا مرنے دو، پاکستان کو دیوالیہ ہونے دو، پاکستان کو پیسے نہ دو، پاکستان کو قرضے نہ دو؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، اور یہ سارا کچھ کیا انہوں نے۔ تو جناب چیئرمین، میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے اعداد و شمار بھی بتائے ہیں اور میں نے کچھ زمینی حقائق بھی بتائے ہیں۔ ان کے پونے 4 سالہ دور کے اندر جو آئین کی حرمت، آئین کی تکریم کا دور جس کو یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی قاسم سوری پیدا نہیں ہوا۔ وہ رولنگ جو دی گئی وہ کون سے آئین کے تحت دی گئی؟ ہمارے یہاں کوئی عارف علوی بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ رولنگ جو دی گئی وہ کس کے تحت دی گئی؟ کس قانون کے تحت؟ جب ایک عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے تو اسمبلی توڑ دی جاتی ہے۔ یہ کون سے آئین کی پاسداری آپ کر رہے تھے؟ کون سے آئین کی تکریم اور عزت کر رہے تھے آپ نے آئین کو کچلا، آپ نے قانون کو کچلا، آپ نے عدالتوں کو کچلا، آپ نے لوگوں کو استعمال کیا، طاقتور لوگوں کو، کہ ججوں کے گھروں میں جاؤ اور کہو کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہم نے نہیں کیا یہ سب کچھ۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے دور میں ہم نے کسی کی بیوی کو جیل میں نہیں ڈالا ہوگا کسی کی بیوی کو، لیکن آپ نے کسی کی بہن کو اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالا عید کی رات۔ آپ نے کسی کی بیٹی کو جیل میں ڈالا۔
اگر بیویوں کو جیل میں ڈالنا کسی جرم کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے تو بے گناہی کے جرم میں بہنوں اور بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا اور یہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. ان کے خلاف جناب چیئرمین ٹھوس کیسز ہیں، کسی کے خلاف ٹھوس کیسز نہیں تھے. ہیروئن کا کیس ہے جی، چرچ کا کیس ہے جی، ایفیڈرین کا کیس ہے جی، کرایہ داری کا کیس ہے جی، غداری کا کیس ہے جی، یہ کیسز تھے. یہاں تو زمینیں نظر آ رہی ہیں سینکڑوں کنال، کہیں پڑی ہوئی ہیں کہیں پڑی ہوئی ہیں. یہاں تو $190 ملین پاؤنڈ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کس کی جیب میں گئے. ایک جیب میں ڈالے گئے ہیں، دوسری جیب سے نکالے گئے ہیں. آپ نے اس ملک کو کھلواڑ بنائے رکھا ہے اور اب تک بنائے ہوئے ہیں. آپ جب حکومت پہ رہے تو آپ نے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا. جناب وزیر اعظم آتے تھے اور دوڑتے ہوئے آتے تھے اور اس کرسی پہ بیٹھ جاتے تو ادھر نہیں دیکھتے تھے، کبھی ہاتھ نہیں ملایا. ریکارڈ ہے یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سی ویلیوز ہے جو آج آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. ہم تو احترام سینٹ کا اجلاس جاری ہے جس سے سینیٹر عرفان صدیقی اظہار خیال کر رہے ہیں اور ان کا بتانا تھا کہ وزیر اعظم کا اسرائیلی حملے میں جانی نقصان پر ایرانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار، اور ہم بھی اس کا دلی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور سینٹ کے اجلاس سے سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال بھی جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے، تمام سینیٹر موجود ہیں اور اس وقت سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال بھی جاری ہے. سینٹ کے اجلاس سے سینیٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال جاری ہے.